So this is the same module with some different contents, types of sale, and previously we have discussed about the transaction کہ جس میں سیلر نے اپنی سبجیکٹ میٹر کی کاسٹ کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. Now with regards to disclosure of cost of goods to buyer, the sale has 3 types. یعنی ایک آپشن سیلر کے پاس یہ تھا کہ وہ اپنے سبجیکٹ میٹر کی کاسٹ کو ڈسکلوز نہ کرے، لیکن دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے جو سبجیکٹ میٹر ہے یعنی مبی جس چیز کے اوپر وہ سودا ہو رہا ہے، بارگیننگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی کاسٹ کو ڈسکلوز کر دے، جیسا کہ عام طور پر آج کل کی مارکیٹس میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سیلر آپ کو کچھ فروخت کرتا ہے اور آپ اس سے بارگیننگ کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی اتنی میری کاسٹ بھی نہیں ہے. تو جب وہ کہتا ہے اتنی میری کاسٹ بھی نہیں ہے، یا سم ٹائم کہتا ہے کہ جی آپ 100 کہہ رہے ہیں اور 102 جو ہے 102 روپیز کی میری اس کی کاسٹ ہے، یعنی جب وہ کاسٹ کو ڈسکلوز کر دیتا ہے تو اس اعتبار سے جو سیل ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ جو کاسٹ ٹو کاسٹ سیل ایزیوم ہو رہی ہے کہ جتنی اس کی کاسٹ ہے، جو قیمت خرید ہے وہی قیمت فروخت بھی ہے، اسے کہتے ہیں کاسٹ ٹو کاسٹ سیل. نمبر 2 از کاسٹ پلس مارجن سیل، یعنی کاسٹ قیمت خرید سے اوپر داموں وہ بیچ رہا ہے جس میں یقیناً اس کا پروفٹ بھی انوالو ہے. اینڈ دی تھرڈ ون از لاس سیل، یعنی اپنی قیمت خرید سے کم داموں پر وہ اپنے اس مبی کو فروخت کر رہا ہے. So the first one, cost to cost sale. And before that, to understand this, we should know that sale is the combination of 2 things. جہاں پہ بھی sale کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، cost plus profit. So we can write in a way sale is equal to cost plus profit. بہت آسان ہے. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جی 10,000 کی میری سیل ہے تو آپ اس سے اگر پوچھیں کہ کاسٹ کتنی ہے، اگر کاسٹ 9,000 ہے تو 1,000 پروفٹ ہے. تو سیل کا ورڈ جہاں پہ آتا ہے تو وہ سیل ریونیو آئٹم ہے. جب ہم اکاؤنٹس کی ٹرم میں اس کو دیکھتے ہیں تو اسے ریونیو آئٹم کہا جاتا ہے سیل کو. اور جب آپ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں سے کاسٹ اپنی نکال دیتے ہیں تو ریمیننگ اماؤنٹ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے، جنرل پروفٹ ہوتا ہے. یعنی نیٹ سیل میں سے آپ پھر اوپننگ اسٹاک پلس اس میں کرتے ہیں پرچیزز، کاسٹ آف گڈس اویلیبل فار سیل، اور اس میں سے اینڈنگ اسٹاک آپ مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جاتی ہے. سیل میں سے جب کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالتے ہیں تو آپ کے پاس گراس پروفٹ آ جاتا ہے. اس گراس پروفٹ میں سے جب آپ جتنے اپنے آپریٹنگ ایکسپنسز کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے. تو سیل ہمیشہ 100 ہی ایزیوم ہوتا ہے. سیل از آلویز ایزیومڈ 100%. If we separate the profit from sale, it will determine the cost price of the goods. So cost to cost sale, now it's very easy for you to understand. So cost to cost sale is based on no gain, no loss. It is also known as break even sale. اسے break even بھی کہتے ہیں، اور عربک میں جو اس قسم کی سیل کا نام ہے وہ ہے تولیہ، یعنی ایسی سیل کہ جو کاسٹ ٹو کاسٹ ہو، جس میں بائر کوئی پروفٹ نہ رکھ رہا ہو اپنے پاس، جو اس کی کاسٹ ہے اسی کے اوپر سبجیکٹ میٹر کو دے رہا ہے، تو اسے بے تولیہ کہتے ہیں. دی نیکسٹ ون، دی سیکنڈ ٹائپ، cost plus margin sale. In this type of sale, the seller is obliged to disclose the cost of goods and offer the sale of the goods more than the cost price. یعنی پرائس تو ڈسکلوز کر رہا ہے سیلر،
مگر جب وہ اپنی پرائس کو ڈسکلوز کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ بتاتا ہے کہ میری قیمت خرید اتنی ہے اور آپ کو میں اتنی میں دوں گا، تو اسے ہم کاسٹ پلس مارجن سیل کہتے ہیں. دس ٹائپ آف سیل از کالڈ ان عربک مرابحہ، اینڈ دس از وٹ وی ول بی ڈسکسنگ ان فیوچر، کہ مرابحہ جو اسلامک بینکس ہیں وہ بہت زیادہ مرابحہ کر رہے ہیں اور مرابحہ بیسڈ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، جس میں آپ نے عموماً اس طرح کی ٹرانزیکشنز دیکھی بھی ہیں اور سنی بھی ہوں گی لوگوں سے، کہ ایک شخص کو کوئی ایسٹ چاہیے تو بینک وہ ایسٹ اسے کہتا ہے کہ آپ خرید لیں، اور اس کی جو کاسٹ بینک کو پڑتی ہے تو بینک اسے ڈسکلوز کر دیتا ہے کہ ہماری یہ کاسٹ 5 روپے ہے اور آپ کو یہ ہم 7 روپے میں بیچیں گے. تو یہ مرابحہ کی یہی وہ صورت ہے جو اسلامک بینکس کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں آپ کو نظر آئے گی، یعنی جس میں بینک کی طرف سے وہ اوپن ہوتی ہے اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ اس سبجیکٹ میٹر کی، اور اس کے اوپر پلس کر کے کچھ مارجن رکھ کے وہ ایک پروفٹ ارن کرنے کے لیے بائر کو وہ سیل کرتے ہیں اور بائر اس پر ایگری کرتا ہے. تو کاسٹ پلس مارجن سیل کا جو عربک نیم ہے وہ ہے مرابحہ. لاس سیل. In this type of sale, the seller sell the goods less than the cost for any reason. یعنی اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، سوچ تو سکتے ہیں، یہ کہہ نہیں سکتے کہ آخر سیلر اس طرح کی سیل کیوں کر رہا ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو سپر اسٹورز ہیں وہاں پہ سیل لگ جاتی ہے تو جتنی اس چیز کی کاسٹ نہیں ہوتی اس سے کم پر سیل لگ جاتی ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسپائری انوالو ہوتی ہے، یعنی وہ کوئی ایسی لاٹ ہوتی ہے جس کی ایکسپائری بہت قریب ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ یہ بالکل ضائع نہ ہو جائے، یہ جتنا بھی سبجیکٹ میٹر ان کے پاس یہ مال پڑا ہوا ہے وہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس پہ سیل لگا دیتے ہیں، تو وہ کاسٹ سے کم پرائس پر سیل کر رہے ہوتے ہیں. سو دس ٹائپ آف سیل از کالڈ ان عربک وزیہ. اسے بے وزیہ کہتے ہیں، کہ جس میں آنر اپنی ملکیت میں موجود کسی چیز کو فروخت کر رہا ہے، کسی کم فروخت کر رہا ہے، اپنی کاسٹ سے بھی کم فروخت، یعنی اس میں نقصان کر رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہے. مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، گاڑی چوری ہو جاتی ہے اور چوری ہونے کے بعد اس پہ FIR کٹ جاتی ہے. تو FIR کٹنے کے بعد چونکہ وہ گاڑی مشکوک ہو جاتی ہے تو اس پہ جو سیلر کی جو کاسٹ ہے جب اس نے خریدی تھی، اگر اسے 7 لاکھ کی پڑی تھی تو وہ اب اسے بیچے گا تو 6 لاکھ میں بیچے گا. تو اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، میڈیسنز میں بھی پیش آتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی پیش آتی ہے، جہاں پہ ایکسپائری انوالو ہو جائے یا جہاں پہ لیگیلٹیز انوالو ہو جائیں. یا مثال کے طور پہ گاڑی ہے آپ کے پاس، اس کی اوریجنل نمبر پلیٹس گر گئی ہیں، نہیں ہیں، اور اب ڈپلیکیٹ آپ نے ایشو کروائی ہیں، تو اس کی بھی قیمت جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. تو ممکن ہے جتنی آپ کی کاسٹ ہو اس کاسٹ سے کم پہ آپ اس کو سیل کریں، اینڈ دس از نون ایز بے وزیہ.